وہ منتظر ہوں گے MRS کے سر بکف مجاہد اچانک یلغار کریں اور دشمنوں کو تہس نہس کر دیں گے، انہیں چھڑا لیں گے، اور کتنی مایوسی کا شکار ہوں گے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ معلوم نہیں ان پر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ یار، قید کبھی خوشگوار نہیں ہوتی، وہ اپنے ہی محل میں قید تنہائی ہو۔ دشمن کی قید میں خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے دلاور کو ان کے تحفظ کی ضمانت بنا رکھا تھا، انہیں خبردار کر دیا تھا کہ غالب یا نادوں کو خراش بھی آئی تو دلاور کے جسم پر چیرا لگے گا۔ انہوں نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی تھی، وہ نادوں کی انگلی نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے کہ انہیں بتاتے کہ اس جعلی کارروائی کو ہم نے ایک احمقانہ حرکت سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہے۔ نہیں، ہم نے فوراً جواب ارسال کیا کہ دلاور کی انگلی سنبھال کے رکھو۔ ہم نے تو زنانہ مردانہ ہاتھ کے فرق کو نوٹ کر لیا تھا، وہ تو تصدیق بھی نہیں کر سکتے کہ انگلی دلاور کے ہاتھ کی ہے یا کسی اور کے ہاتھ کی۔ اب دلاور کی بیوی نے اپنے شوہر کو زندہ سلامت دیکھ لیا ہے تو اسے یقیناً اطمینان ہوا ہوگا، مگر اس سے غالب یا نادوں کے لیے خطرہ نہیں بڑھا۔ دلاور اب بھی ہمارے قبضے میں ہے اور اسے تلاش کرنے والے تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہے کہ غالب یا نادوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس سے بدتر دلاور کے ساتھ ہو جائے گا۔ دلاور کی بیوی بھی اپنے شوہر کی بے بسی کی حالت دیکھ گئی ہے، اب وہ خود غالب اور نادوں کی حفاظت کرے گی، مگر کیا یہ اس کے اختیار میں ہے؟ ہاں، وہ اختیار حاصل کر سکتی ہے۔ شوکت رانا نے اسے بے اختیار کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر اس نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی۔ ناکام بغاوت کے مجرم کو سزائے موت ہی ملتی ہے۔ شوکت رانا کو اب اپنی جان کی فکر ہوگی، کیونکہ دلاور کے نمک خوار ابھی تک اس کے ساتھ ہیں۔ اگر بے یقینی کے باعث کسی نے نمک حرامی کرنے کا سوچا ہوگا تو دلاور کی بیوی ان سے نمٹ لے گی۔ ملکہ عالیہ کا یہ اعلان کہ بادشاہ سلامت زندہ ہیں اس کے اقتدار کو بحال کر دے گا۔ پھر شوکت رانا کا ساتھ دینے والے بہت کم ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دلاور کی بیوی کو حالات پر پورا کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ ہاں، وہ سازش کا شکار ہو جاتی تو پھر شوکت رانا اور پیڈرو یا ڈاکٹر شاہ خود مختار ہو جاتے۔ اب تو ان کی قانونی حیثیت انتہائی غیر مستحکم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کچھ مطمئن ہیں۔ بے شک قید کی اذیت کم نہیں، لیکن غالب اور نادوں کی جان کو خطرہ کسی سے لاحق نہیں ہو سکتا جب تک دلاور ہماری تحویل میں ہے۔ نیچے اپنے بیڈ روم میں وقار یوسف ان تمام معاملات سے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ تھا اور اسی کی طرح سکون کی گہری نیند میں تھا۔ مجھے ان دونوں پر رشک آیا۔ وہ بھی تو خیر ابھی بچہ تھا اور فکر کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وقار یوسف کی زندگی میں بھی فکر مندی کا دخل صرف روز مرہ کے معمولات کی حد تک تھا۔ اپنے موکلوں سے عدالتی معاملات سے ہٹ کے اس کی نجی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ نہ اسے آنے والے کل کا خوف تھا اور نہ گزرے ہوئے کل پر کوئی احساس رنج و ندامت۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا، صحت، عزت، پرآسائش زندگی کی ہر نعمت، اور فکر فردا سے بے نیاز کر دینے والی بہت سی دولت جو ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کا گھر، اس کی بیوی، اس کا مستقبل سب شاندار تھے، اور وہ اتنا صابر و قانع شخص تھا کہ مزید کی عوض سے بے نیاز تھا۔ چنانچہ اسے اطمینان قلب کی وہ دولت حاصل تھی جس کے بغیر دنیا کی ہر دولت بیکار ہو جاتی ہے۔ میرے لیے وقار یوسف اور بوبی کی بے فکری کی نیند بھی فکر کا سبب بنی ہوئی تھی۔ اپنے اندازوں پر یقین ہونے کے باوجود میرے دل میں ایک خلش سی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ سوتے رہ جائیں اور تباہی و بربادی کا سیلاب انہیں بے خبری میں اسی طرح بہا لے جائے جیسے ہیروشیما کے لاکھوں شہریوں کو ایک ایٹم بم کی ہلاکت خیز تابکاری نے ہوش میں آنے سے پہلے موت کی آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ میں وقار کو کسی ممکنہ خطرے سے خبردار کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ بوبی کے ساتھ باحفاظت نکل جائے۔ گھر کا کوئی کیا بگاڑے گا، صرف ہم ہوں گے تو ان شیاطین کی جلگار کا مقابلہ کر لیں گے۔ موسی نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ قبل از مرگ واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پیش بندی بھی کہتے ہیں۔ اول تو یہاں کوئی جنگ عظیم نہیں ہوگی، ہوئی تو ہم غافل نہیں ہیں۔ وقار کو اتنی مہلت ضرور ملے گی کہ وہ بوبی کو اٹھا کے پیچھے سے نکل جائے اور ساتھ والے کسی گھر سے پولیس کو مطلع کر دے۔ پولیس کو پہلے ہی بلایا جا سکتا ہے۔ موسی نے حیرانی سے مجھے دیکھا، صرف اپنی قیاس آرائی کی بنیاد پر کہ کچھ ہو سکتا ہے بلکہ ہونے والا ہے۔ وہ پوچھیں گے نہیں کہ اندیشہ کس سے ہے اور کیوں؟ اتنی مستعد تو باہر کی پولیس بھی نہیں ہو سکتی کہ ہر شہری کو محض اندیشے کی بنا پر تحفظ فراہم کر دے۔ دائیں جانب سڑک کے موڑ پر کسی گاڑی نے ٹرن لیا اور میں نے خاموشی میں فاکس ویگن کے انجن کی غراہٹ سنی۔ نکی، رابعہ اور گل لوٹ آئی تھی اور اچانک یہ سوال اہم ہو گیا تھا کہ انہیں گھر میں داخل ہونے سے قبل ہی خبردار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ آج رات مندر کے گھر میں گزار لیں کیونکہ یہاں ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اس دلیل سے رابعہ اور گل کو قائل کیا جا سکتا تھا۔
مگر وہ بھی بوبی کو ساتھ لے جاتی۔ نکی اپنا گھر اور اپنے شور کو چھوڑ کر جانے پر کبھی رضامند نہ ہوتی۔ کچھ دیر بعد انہیں اصل بات بتائی جا سکتی ہے، یعنی یہ کہ ہم نے کیا دیکھا تھا اور سنا تھا۔ میں نے کہا پینک میں پڑ جائیں گی سب۔ محسن بولا نہیں یار، رابعہ اور گل خر تجربے سے گزر چکی ہیں، نکی شاید گھبرائے، وہ بھی ناواقف حالات نہیں ہیں، اسے ہم سب سمجھا سکتے ہیں کہ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مقابلہ ہم کریں گے۔ وہ بوبی اور وقار کے ساتھ جان بچا کے نکل جائے، ان سے کہو گاڑی کو پیچھے لے جائیں، پورچ میں ایک جیسی 2 گاڑیاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ محسن نیچے اتر گیا، میں کرتا ہوں کچھ بندوبست۔ محسن نے گاڑی کو باہر ہی روک لیا اور چابی رابعہ سے لے لی۔ وہ تینوں بڑے خوشگوار موڈ میں تھیں اور محسن کے لیے بیک وقت زبان کے تیز جملوں کا اور حملوں کا 3 طرف سے سامنا کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ اس نے ڈٹھائی سے کام لیتے ہوئے صرف مسکرانا جاری رکھا اور کسی کو جواب دیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بڑے آئے تھے ہمیں بھوکا مارنے والے، نکی نے ہاتھ ہلا کے کہا۔ ہم ایسی زبردست دعوت اڑا کے آئے ہیں۔ اور کیا گل نے اس کی تائید کی۔ مگر اب تم کہاں جا رہے ہو محسن؟ محسن نے کہا شرم سے ڈوب مرنے جا رہا ہوں۔ کوئی اعتراض؟ رابعہ ہنسی۔ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ اپنے دوست کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ محسن نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ اوپر سے کود کے جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ زمین پھٹ جائے تو اس میں سما جائے۔ ان تینوں نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ بڑی دیر سے شرم آئی، وقت تو کافی ملا تھا ہمارے جانے کے بعد۔ میں نے اوپر سے چلا کے کہا بہتر ہوگا اگر تم ہمیں معاف کر دو، آخر ہم محبت کرتے ہیں تم سے۔ ہم میں سے 2/3 کی اکثریت تمہارے مجازی خداؤں کی ہے، ایسے نمونے تمہیں پھر کہاں ملیں گے۔ اچھا جاؤ معاف کیا، نکی ہنس کے بولی۔ محسن گاڑی کو آگے لے گیا اور پھر گھما کے پچھلی گلی میں لے آیا۔ خواتین اپنے ساتھ آئس کریم لائی تھی اور ان کا موڈ اتنا خوشگوار تھا کہ وہ سب بیک وقت بول رہی تھی اور مسلسل کھی کھی کر رہی تھی۔ ظاہر ہے اس شور میں وقار یوسف کیسے سو سکتا تھا۔ یہ رنگ محفل دیکھ کے میں نے بھی کوئی خوفزدہ کرنے والی اور پریشان کن بات کہنے سے گریز کیا، اور محسن نے بھی کچھ نہیں کہا، مگر سب سے پہلے گل نے اور پھر رابعہ نے تاڑ دیا کہ ہم زبردستی ہنس رہے ہیں اور اخلاقاً مذاق میں بھی شریک ہیں، ورنہ اندر سے ہمیں کوئی فکر خلش پریشان کر رہی ہے۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ گل نے اچانک پوچھا۔ رابعہ نے کہا ہاں۔ کیا بعد میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا بات تو کچھ بھی نہیں۔ محسن بولا اور ہوگی تو ہم تم سے چھپائیں گے؟ جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں، نکی نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور پھر وقار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وقار نے جمع ہی لی۔ ایمان سے نکی، میں تو سو رہا تھا، تم ہی نے زبردستی جگا دیا، ورنہ یہ کوئی وقت ہے آئس کریم کھانے کا؟ اسی وقت کسی نے کال بیل بجائی اور ایک ساتھ میں اور محسن اچھل پڑے۔ اب جھوٹ بولنے کی نہ گنجائش رہی تھی اور نہ اس کا کوئی فائدہ تھا۔ ہمارا رویہ خود ہمارے خوف اور اضطراب کی چگلی کھا رہا تھا۔ میں نے ایک دم ریوالور نکال لیا اور کھڑا ہو گیا۔ تم ٹھہرو، رابعہ نے ڈر کے کہا۔ کون آ سکتا ہے اس وقت؟ محسن نے گل کو ڈانٹا۔ یہ سوال جواب بعد میں کرنا۔ نکی تم جاؤ اندر بوبی کے پاس، وقار تم بھی چلو۔ وقار نے کہا آخر بات کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ کوئی آنے والا ہے۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھا، ایک گاڑی ہے، پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ وقار اور محسن نے بھی جان کے دیکھا، پھر میں ریوالور جیب میں ڈال کے اور اس پر اپنی گرفت رکھتے ہوئے باہر گیا۔ محسن نے مجھے کور کیا اور 10 فٹ پیچھے ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ گیٹ کے باہر صرف ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اسے میں نے صرف ایک بار پہلے دیکھا تھا، مگر اب میں اسے تاریکی میں بھی شناخت کر سکتا تھا۔ وہ شوکت علی رانا تھا، مگر اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ نابینا نہیں تھا، بیش قیمت کار میں شوفر کے سوا کوئی نہیں تھا، اور وہ نیوی بلو وردی میں اپنی جگہ منجمد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چوکیدار کی طرح سلام کیا۔ کس سے ملنا ہے جناب؟ اس نے بالکل بدلی ہوئی باروب اور بھاری آواز میں کہا۔ چوکیدار ہم شوکت علی رانا ہیں، MNA۔ میں نے ساری لایا، پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خاتون وکیل مس رابعہ قاری گھر پر ہیں؟ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کے آگے بڑھایا۔ میں نے کارڈ لینے کی کوشش نہیں کی۔ آپ گھر بھول گئے ہیں شاید، یہاں وقار یوسف ایڈوکیٹ رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، لیکن مس رابعہ قاری بھی یہاں ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اپنے آفس میں ہوتی ہیں یا پھر منظر ایڈوکیٹ کے گھر؟ تم کیوں فضول بحث کر رہے ہو ہم سے؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت یہاں ہیں۔ اس نے رابعہ کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ جا کے کاٹ دو انہیں اور کہو کہ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، معاملہ اہم تھا اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ میں نے کارڈ لے لیا۔ رانا صاحب، میں کارڈ وقار یوسف صاحب کو جگا کے دے دیتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں۔
میری تو آپ مانتے نہیں کہ مس رابعہ یہاں نہیں ہے۔ یوسف صاحب بہت ناراض ہوں گے مجھ پر۔ شوکت رانا گیٹ کے باہر کھڑا ہوا، خود کو بے عزت محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ M&A کا حوالہ مجھے مرعوب کرنے کے لیے کافی ہوگا اور میں اسے احترام سے اندر لے جا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دوں گا، مگر میں نے ایک فرض شناس چوکیدار کی حیثیت سے گیٹ کو مکفل ہی رکھا تھا، جیسے مجھے اس کے ممبر نیشنل اسمبلی ہونے پر شک ہے۔ چند منٹ کی کانفرنس میں ہم نے طے کر لیا کہ شوکت رانا کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ میں نے واپس جا کے کارڈ اسے واپس کر دیا۔ میری چھٹی کرا دی آپ نے سر، اس نے غصے میں کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ صاحب نے نوکری سے نکال دیا مجھے کہ تمہیں چوکیداری نہیں آتی، ہر ایرے غیرے کے لیے مجھے آدھی رات کو جگاتے ہو۔ شوکت رانا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا میں ایرا غیرا ہوں؟ مجھے کیا معلوم جی آپ کیا ہو، میں تو ایک معمولی چوکیدار ہوں، میں نے تو کہا تھا کہ وہ بگڑ جائیں گے۔ شوکت رانا آپے سے باہر ہو گیا۔ آخر کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ کیا وہ گورنر سے بھی بڑی چیز ہے؟ ایک معمولی وکیل کی یہ مجال کہ رکن قومی اسمبلی سے بات تک نہ کرے، جو خود چل کے اس کے دروازے تک آیا ہو، گیٹ تک نہ کھولا جائے اس کے لیے۔ میں سمجھ لوں گا اس سے، میں نے رونی شکل بنا کے کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مس رابعہ سے ملنا ہو تو آفس میں ملیں، شریف اور مہذب لوگ آدھی رات کے وقت کسی کے گھر ویسے بھی نہیں جاتے۔ غصے میں شوکت رانا کا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا، وہ غالباً بلڈ پریشر کا مریض تھا۔ سنو چوکیدار، کیا یہ گاڑی اس کی نہیں ہے؟ یعنی رابعہ کی؟ ڈرو نہیں، تمہاری نوکری پکی، تم صبح میری کوٹھی پر آ جاؤ۔ اس نے کارڈ پھر مجھے دے دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا۔ گاڑی تو انہی کی ہے، اور وہ اندر بھی ہے؟ رانا نے رازداری سے پوچھا۔ میں نے اندر دیکھا اور پھر اقرار میں سر ہلا دیا۔ رانا نے احساس ذلت کو ختم کرنے کے لیے دانت پیس کے رابعہ کو ایک غلیظ گالی دی۔ میں اسی کے فائدے کی بات کرنے آیا تھا، مگر اس نے شاید مجھے چودھری دلاور سمجھ رکھا ہے۔ اس نے مزید بہت کچھ کہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور ایک ایک کے ساتھ کیا کرے گا۔ ظاہر ہے اس کی یہ بکواس ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے سب لوگوں نے سنی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مجھ سے کہا کہ اگر صبح بھی وکیل صاحب اپنا فیصلہ نہ بدلیں تو میں بے جھجک ان کی کوٹھی پر پہنچ جاؤں، مجھے زیادہ بہتر تنخواہ ملے گی اور نوکری پکی ہوگی۔ میں رانا کی پیشکش پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا، کیوں نہ کچھ دن اس کے ساتھ رہ کے دیکھا جائے، مگر رابعہ فکر مند تھی، یہ آدمی خطرناک ہے۔ میں نے کہا، وہ بات یاد رکھو کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ دلاور اس کے برعکس انتہائی بے ضرر اور بے وقوف نظر آتا تھا، خود کو جاہل اور لا علم تسلیم کرتا تھا اور اپنی حیثیت کا اظہار نہ لہجے سے ہونے دیتا تھا اور نہ رویے سے، مگر وہ M&A بہرحال ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ اس کا حلقہ انتخاب یا کوئی گاؤں دیہات نہیں ہے جہاں وہ منمانی کرتا پھرے۔ زبانی دھمکی دینا اور بات ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے ہے؟ رابعہ قائل نہیں ہوئی۔ تم نے وقار یوسف کے لیے پریشانی کا سبب تو پیدا کر دیا، کیا حرج تھا اگر میں اس سے مل کے بات کر لیتی؟ پتہ چل جاتا کہ وہ کیا بات تھی جس نے اسے آدھی رات کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بات اور کچھ نہیں ہو سکتی، مجھ سے شرط لگا لو۔ وہ تم سے پوچھتا سکندر کے بارے میں اور یہ کہتا کہ میں سکندر سے معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دلاور کو قتل کر دیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اب قتل کر دے، قانون کے چکر میں نہ پڑے۔ دلاور قانون کی گرفت سے صاف بچ نکلے گا۔ موسی نے میری تائید کی۔ اصل فکر اسے یہ لاحق ہوگی کہ سکندر ہی نے دلاور کی بیوی کو کیسی رہائی دلائی ہے یا یہ کسی اور کا کام تھا۔ اگر سکندر نے ایسا کیا ہے تو سودا ہو سکتا ہے وہ دلاور کی بیوی کو اس کے حوالے کر دے یا بتا دے کہ وہ کہاں ہے، اور بدلے میں پیٹرو کے علاوہ کاروبار میں برابر کی شراکت قبول کر لے، اپنے باپ کے حصے کا مالک بن جائے۔ میں نے کہا، جو حق مجھے قانونی طور پر مل سکتا ہے وہ میں غیر قانونی حربے استعمال کر کے کیوں لوں؟ دلاور کو مارنا تو اتنا ہی آسان ہے جتنا چوہے دان میں پھنس جانے والے چوہے کو ہلاک کرنا، مگر میرا نام بھی سکندر نہیں۔ اگر میں نے اسے قانون کیا تو تختہ دار تک نہ پہنچایا۔ اچانک وقار یوسف بولا، یہ تو کوئی جال ساز تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ رانا ہی تھا۔ وقار نے کارڈ میری طرف پھینک دیا، مگر وہ M&A نہیں ہے، یہ کارڈ دیکھو، اس پر لکھا ہوا ہے M شوکت رانا۔ اس کا نام تو شوکت A رانا ہو سکتا تھا۔ حرام زادہ، میں نے بے اختیار کہا، ہم سے جال سازی؟ موسی نے کارڈ دے کے کہا، واقعی یہ کارڈ شوکت علی رانا کا نہیں ہو سکتا اگر اس کا یہی نام ہے۔ اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ M شوکت رانا بھی کسی M&A کا نام نہیں ہوگا۔ وقار یوسف بولا، اس نے ایک احمقانہ کوشش کی تھی ہمیں مرعوب کر کے اپنا مطلب نکالنے کی، ناکامی نے اسے مشتعل کر دیا اور وہ اپنی اوقات پر آ گیا۔ اب دیکھنا
کل وہ صاف انکار کر دے گا کہ وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا میں اس کا گیم سمجھ گیا۔ پہلے اس کے آدمی جائزہ لے کر یہی رپورٹ دینے آئے تھے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، رانا صاحب بات کر سکتے ہیں، کوشش کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس عورت کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی خطرہ بنے۔ یہ رانا تو میری توقع سے کہیں زیادہ بھوتا ثابت ہوا۔ اس نے مایوس کیا مجھے۔ بھلا ایسی حرکتوں سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں؟ دلاور نے کبھی ایسی اچھی حرکت نہیں کی۔ جب وہ ڈرامہ کرتا ہے تو کمال کرتا ہے۔ خیر ابھی تو ہم چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ نکی نے کہا۔ ڈیوٹی پر جانا ہے بھائی، چوکیدار ہوں میں ایک بلڈنگ کا۔ ایک رات نہیں جاؤ گے تو بلڈنگ چرا کے اپنے گھر نہیں لے جائے گا کوئی، نکی نے کہا۔ ذرا دیکھو گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے؟ میری گھڑی میں تو 1 بجا ہے، میں نے کہا۔ محسن بولا میری گھڑی میں 1 نہیں بجا ہے نا کمال کی بات۔ ہم نے سب کے احتجاج کو مسترد کر دیا اور گلی کے پچھلے حصے میں کھڑی ہوئی گاڑی لے کر روانہ بھی ہو جاتے، لیکن نکی نے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور اچانک معلوم ہوا کہ کسی بھی گاڑی کی چابی نہیں مل رہی ہے۔ اس نے رابعہ اور گل کو شاید بتا دیا تھا کہ چابیاں اس نے کہاں چھپائی ہیں۔ وہ سب بالکل انجان بن گئی تھی، لیکن ان کی انسی روکے نہیں رکتی تھی۔ میں نے کہا رابعہ تمہاری گاڑی تو یہیں کھڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، گاڑی سے پوچھ لو، میں تو ابھی ان سب کے ساتھ آئی ہوں، رابعہ بولی۔ چابی کہاں رکھتی ہو تم یار؟ میں نے جلا کر کہا۔ جہاں میرا جی چاہے رکھ دیتی ہوں۔ کل رات چائے کی پتی والے ڈبے میں رکھی تھی، پرسوں منزل کے پرانے جوتے میں، پھر جوتا گھر کی چھت پر بنے ہوئے پانی کے ٹینک پر رکھ دیا تھا، نکی نے کہا۔ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، چابی سامنے ہی رکھی جائے نا تو خطرہ ہوتا ہے کہ چور کو آسانی سے مل جائے گی۔ اچھا آج اپنی گاڑی کی چابی تم نے کہاں رکھی ہے؟ جاؤ شاباش نکال لاؤ وہیں سے، میں نے نکی سے کہا۔ اس نے سر کھجا کے سوچا۔ کبھی بھول بھی جاتی ہوں میں، جیسے اس وقت بھول گئی ہو، رابعہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، صبح ڈھونڈ لینا، مل جائے گی۔ ہاں ملے گی کیوں نہیں، اس گھر میں آج تک ایک سوئی گم نہیں ہوئی مجھ سے۔ سکندر تم اطمینان سے چابیاں تلاش کرو۔ ہاں ہم تو سونے جا رہے ہیں بھائی، گل نے کہا۔ جاتے وقت دروازہ باہر سے لاک کر جانا، رابعہ بولی۔ میں نے محسن کو گور کے دیکھا۔ تو نے گاڑی پیچھے کھڑی کی تھی؟ کہاں لا کے رکھی تھی چابیاں؟ تیرے سامنے ہی تھی، مگر اب نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ محسن نے ٹھنڈی سانس لی۔ جہاں بھوت کوئی نہیں مگر چڑیلے ہیں، جو چیز وہ غائب کر دیں وہ کہاں مل سکتی ہے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ خادم حسین انتظار کر رہا ہوگا، نکی نے اپنی بے سری آواز میں گایا۔ ساری رات تیرا تکنیاں رہا۔ رابعہ ہنسی۔ ہائے بیچارہ مولوی خادم حسین، کتنا خیال ہے تمہیں اس کا، ہے بھی تو اتنا پیارا سا بولا بالا کاٹ کا الو۔ رابعہ مجھے صبح اٹھ کے بھاگنا پڑے گا اور یہ چوکیدار کی وردی پہن کے سونا پڑے گا۔ نکی نے فوراً مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ وقار کے کپڑے ہیں نا؟ ویسے اگر تم صبح صبح بھاگنا چاہو تو سپورٹس شوز بھی مل جائیں گے۔ اب رہنے دو، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، رابعہ نے کہا۔ مجھے پتا ہے مولوی خادم حسین کیسے گھوڑے بیچ کے سوتا ہے۔ ایک رات تم نے پتھر مار مار کے دفتر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے تو وہ اٹھا تھا، کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک دن صبح اٹھ کے مین گیٹ کا تالا کھول دے؟ یس، اٹھتا تو وہ جلدی صبح ہوگا نماز کے لیے، گل نے کہا۔ ظاہر ہے اس کے بعد مزید دلائل اور ضد کی گنجائش نہیں تھی۔ وقار پہلے ہی سونے چلا گیا تھا۔ میں نے اور محسن نے ڈرائنگ روم کے صوفوں پر ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ میرا ذہن منتشر خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا، کچھ صوفے کی محدود چوڑائی پر سونا ریلوے برتھ پر لیٹنے کے مترادف تھا۔ میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اور چوکیدار کی وردی میں بالکل ایزی نہیں تھا۔ اوپر سے مچھر مسلسل یلغار کر رہے تھے۔ ان کے کاٹنے پر مجھے اعتراض نہ ہوتا، مگر وہ ایک ساتھ میرے کان میں بین بجانا چاہتے تھے۔ پھر محسن نیند میں کروٹ لینے سے فرش پر گرا، اٹھ کے پھر لیٹا اور 10 منٹ بعد پھر بس سے نیچے گیا۔ میں نے ہنس کے کہا، یہ اچھا ہے بیٹے، بیک وقت صوفے اور قالین پر سونے کا مزہ لو، 10 منٹ اوپر 10 منٹ نیچے۔ اس نے زیر لب کچھ کہا اور کشن سر کے نیچے لگا کے قالین پر ہی لیٹ گیا۔ کون الو کا پٹھا سو رہا ہے؟ اسے سونا کہتے؟ پھر یہ مچھر؟ ہم میں سے ایک سو سکتا ہے اگر دوسرا مچھر مارتا رہے۔ مچھر جہاں بھی بیٹھے اور میں تیری خاطر یہ کر سکتا ہوں دوست۔ میں نے اٹھ کے لائٹ چلا دی۔ ہوشیار محسن، مچھر تیرے گال پر بیٹھا ہوا ہے، جوتے پڑنے چاہیے ان مچھروں کو۔ ایسا کریں آپ سو جائیں آرام سے۔ میں جوتے مار مار کے اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اچانک باہر سے کسی گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے اور ہر گاڑی چلانے والا اپنی گاڑی کے دروازے کی آواز کو پہچان سکتا ہے، حالانکہ فرق بہت معمولی ہوتا ہے۔ یہ آواز بھی پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کے دروازے کی نہیں تھی،
یہ بہت ہلکی سی مگر واضح آواز تھی جو سڑک کی طرف سے آئی تھی۔ کون آیا ہے اس وقت؟ میں نے لائٹ بجھائے بغیر پردے کا ایک کونا ہٹا کے باہر دیکھا۔ خود بخود میرا ہاتھ ریوالور پر چلا گیا تھا۔ انجن کی آواز تو سنائی نہیں دی تھی۔ محسن میرے قریب آ گیا۔ انجن انہوں نے پہلے ہی بند کر دیا ہوگا، یہ تو وہی چاروں ہیں۔ لائٹ بجھا دوں میں؟ نہیں، اب نہیں، وہ محتاط ہو جائیں گے کہ کوئی جاگ رہا تھا۔ میں نے 2 افراد کو گیٹ کے اوپر سے کود کے اندر آتے دیکھا۔ باقی 2 نے دیوار پر سے ایک سلنڈر انہیں تھمایا۔ یہ 6-7 فٹ لمبا ویسا ہی گیس سلنڈر تھا جیسا کہ ویلڈنگ کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے عزائم خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ محسن نے دوسری کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، یہ زہریلی گیس لائے ہیں ہم سب کو ہلاک کرنے کے لیے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ زہریلی گیس ہوتی تو یہ خود بھی ماسک پہن کر آتے، اور زہریلی گیس امونیا ہو یا کلورین ہو، سلفر ڈائی آکسائڈ ہو تو اس کی بہتر تیز بو ہوتی ہے، ایک دم پتہ چل جاتا ہے۔ زیادہ خطرناک قسم کی بغیر بو والی گیس آسانی سے ملتی بھی نہیں اور بنتی بھی نہیں۔ پھر یہ کیا؟ اوہ، میں سمجھ گیا،